نادیہ مرزا صاحبہ، الٹیمیٹ پاور کی بات اپنی جگہ، لیکن آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان نہیں ہوتے تو کیا حکومت ضد پہ لگی رہے گی کہ اس نے منظور کرانی ہے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالے گی؟ بالکل کرا پائے گی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس عزم کا اظہار بھی کیا ہے، اور جو اسپیکر نے خط لکھا ہے وہ اسی ایک جس کو کہنا چاہیے کہ ایک انیشیٹو ہے جو پلان بی ہے اس حکومت کا۔ آئینی عہدوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی سوری آپ کی جو ایک پارٹیسپینٹ ہے کہ ہم نے وطن ہمیں جو ہے وہ جو نوکری پیشہ لوگ یا جو افسر لوگ ہیں، بیوروکریسی ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ ہم ان کو بس آئینی عہدہ کہہ دیتے ہیں، پہلی کو وہ بھی تنخواہیں لے لیتے ہیں، پہلی کو تو سب تنخواہیں لے لیتے ہیں، صدر مملکت بھی لے لیتے ہیں، جن کے پاس آئینی عہدے وہ بھی لے لیتے ہیں، جن کے پاس ایگزیکٹوز ہے وہ بھی لے لیتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم بھی لے لیتے ہیں، جس تمام لیجسلیٹرز بھی لے لیتے ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی لے لیتے ہیں، سارے کے سارے لے لیتے ہیں، لیکن انہی عہدوں کی پھر کوئی عزت بھی ہے، کوئی تکریم بھی ہے، ان کا اپنا ایک اسٹیچر بھی ہے، ان کے بہت ساری جس کو کہنا چاہیے ایک ریسپیکٹ بھی ہے، ساری چیزیں کہ وہی آئینی عہدہ جو صدر مملکت کے پاس ہے وہ پہلی تاریخ کو تنخواہ لے لیتے ہیں، کہ ان کو امیونٹی دی جاتی ہے کہ جی جب تک وہ صدر بنیں گے ان کے اوپر کوئی کیس نہیں چلے گا۔ نادیہ مرزا صاحب، ملازم میں اور ایک آئینی عہدیدار میں فرق تو ہے نا؟ عوام کے منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، میں بھی تو یہی بات کہہ رہی ہوں، میں بھی یہی بات کہہ رہی ہوں۔ ابھی آپ کے پارٹیسپینٹ نے کہا کہ آئینی عہدہ ہے تو بس ایک نام کے نہیں، عوام کے صدر مملکت کون سے عوام کے منتخب کردہ لوگ ہیں، ان کے پاس تو آئینی عہدہ ہے۔ منتخب کیا ہوتا ہے نا میڈم صدر مملکت کو؟ نہیں، آئینی عہدہ تو ہے نا، آئینی عہدہ ہے نا، جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ جی جی، اب ان کو اتنا نہیں پتا تو میں ہوتی ہے بات کر نہیں سکتا اس کے اوپر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، آپ کچھ نہ کہیں کیونکہ میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہی نا۔ مملکت کے ساتھ وزیر اعظم کے میں آپ سے وزیر اعظم کے ساتھ آپ کمپیئر کر رہی ہیں تو اللہ ہی حافظ ہے۔ نادیہ مرزا صاحب آپ بات نہیں ہو سکتی، کیا بات کریں آپ سے؟ عمران صاحب ذرا میں کنکلوڈ کروا لوں، نادیہ مرزا صاحب کنکلوڈ کیجئے گا میڈم۔ میں اس بحث میں پڑھ نہیں رہی، میں آپ سے بات کر رہی ہوں، تو میں دوسروں کی بات بڑے صبر سے سن رہی ہوں، تو میں خیال ہے کہ جو میں بات کر رہی ہوں آپ کو اگر کاؤنٹر کرنا ہے تو آپ مجھے کر لیجئے۔ I will not allow anybody else ABC کہ وہ مجھے کاؤنٹر کرے۔ جی جی، آپ کمپلیٹ کیجئے گا۔ اس کی بات یہ کہ as far as مولانا صاحب اس کنسرن، میں مولانا صاحب کی بات پہ دوبارہ سے آ جاتی ہوں، کیونکہ بات یہ ہے کہ ہم میٹھا میٹھا ہوا پر کڑوا کڑوا تھوتو کھانے کے حق میں ہوتے ہیں، اور یہ ہمیں عادتیں بھی ہوتی ہے۔ جب ہم اداروں کی اپرائٹ ہونے کی بات کرتے ہیں تب بھی ہم ایک ہی ادارے کی بات کرتے ہیں، دوسرے ادارے کی بات نہیں کرتے۔ اگر اتنے ہم اپرائٹ اور پرنسپل ہیں اور سب کچھ ہے تو پھر ہمیں سب کی بات کرنی چاہیے۔ پچھلی دفعہ پچھلی حکومتوں میں کیا ہوتا رہا، ملک کی تباہی ہوتی رہی، لیکن چونکہ واسی میں ملک کی تباہی ہوتی رہی، چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے بقول ان سب کے کہ ملک کی تباہی کی ہے، تو ہم نے تیار کر لیا ہے کہ ہم بھی ملک کی تباہی کریں گے، کیونکہ وہ کھاتے رہے تو ہم بھی۔ لاجک ہے یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جب کسی کو کہو کہ آپ یہ غلط کریں گے تو جی دیکھیے پی ٹی آئی حکومت نے غلط کیا تھا، بھائی وہ غلط تھے، انہوں نے غلط کیا تو آپ نے ان کو نکال کے باہر پھینک دیا نا حکومت سے، کیونکہ وہ قابل نہیں ہے کہ ملک کو رن کر سکے۔ جب وہ قابل نہیں تھے آپ نے ان کو اسمبلی سے اٹھا کے باہر پھینک دیا، آپ نے حکومت ختم کر دی۔ جب آپ پھر آج کوئی بات کرتے ہیں اور آپ کو کہو تو آپ ان کی اس کا مطلب ہے آپ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی کاپی کر رہے ہیں یہ کہہ کے کہ جی وہ بھی کرتے تھے تو وہ تو اس قابل نہیں ثابت ہوئے کہ آپ نے ان کو حکومت نہیں کرنی تھی، تو پھر آپ ان کی کاپی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم ماضی کی غلطیوں کو جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں یہ لے کے کیونکہ ماضی میں یہ ہوتا تھا، ماضی میں یہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے آج ہم اس ملک میں ہیں۔ ہمارا جو یوتھ ہے نا پاکستان کا، آج بچہ، آج پاکستان کے نوجوان اس ملک میں رہنا نہیں چاہتا۔ یہ ان وہ ماضیوں کی غلطیاں ہیں جو ہم آج بھی کر رہے ہیں، صرف یہ کہہ کہ چونکہ ماضی میں بھی ہوتا تھا، چونکہ سب کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے۔ کسی کو یہ خیال نہیں ہے کہ ہم بھگت کر رہے ہیں، ہماری جنریشن کا جا رہی ہے۔ 65% یوتھ ہے جس نے پاکستان چلانا ہے، وہ اس ملک میں اب رہنا ہی نہیں چاہتا۔ چلا لیجیے آپ ملک، کر لیجیے آپ۔ بہت شکریہ نادیہ مرزا صاحب۔